قرآن مجید اور فرقان حمید کی جزائے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کے ایک معجزے کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے والے لوگ حضرات انبیاء کو، ان کی نبوت کو، ان کے مقام رفعت کو نہیں مانتے تھے، اور اس وجہ سے وہ انبیاء سے معجزات طلب کیا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کو یا اللہ کی کسی نبی کو کوئی ضرورت نہیں ہے انہیں مطمئن کرنے کی، ہے کوئی ضرورت نہیں ہو۔ اس کے باوجود اللہ اپنے نبی کو معجزہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس بات کے ثبوت کے لیے معجزہ ضروری ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کسی نے کچھ بتایا ہی نہیں، اگر ہمیں یہ دکھا دیتے تو مان جاتے، اگر والی بات معجزے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے معجزے دکھانا نبی کے لیے، معجزے کا ظاہر کرنا اللہ کا نبی کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ دلیل دو تو دلیل دینی چاہیے، دلیل دینی چاہیے۔ اور جو دل اچھے ہوتے ہیں وہ دیکھ کے مان لیتے ہیں، اور جو دل اچھے نہیں ہوتے وہ دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، حضرت صالح سے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ ہم اللہ کا نبی، ان کا اچھا اگر اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ ہمارے کہنے پر یہ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکالیں۔ کس میں سے؟ کس میں سے؟ غور کریں، اونٹنیاں پہاڑ میں سے نکلتی ہیں، اونٹنی پیدا پہاڑ میں سے ہوتی ہے، لیکن ان کی فرمائش نہیں ہے۔ ان کا کیا پتا کہ نبی ہے؟ مولانا نبی، تو پھر آپ پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیں۔ یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر یہ نبی ہوں گے تو یہ وہ کام کر سکتے ہوں گے جو خلقت میں بغیر، جو ایسے نہیں ہوتا، خلقت جس طرح بالکل ہوتی ہے، یہ بغیر اس عمل کے خلقت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نبی ہیں یہ وہ کر سکتے ہیں جو عمومی حالات میں لوگوں کی نظر میں ممکن نہیں ہوتا، اگر یہ نبی ہوں گے۔ اب ان کی عجیب و غریب فرمائش پر اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ ظاہر کر دیا۔ سامنے ایک پہاڑ تھا، پہاڑ میں دراڑ پڑی اور ایک اونٹنی پہاڑ میں سے یوں نکل کے باہر آ گئی، سفید کلر کی خوبصورت اونٹنی۔ اچھا، ان کی فرمائش صرف یہ نہیں تھی کہ اونٹنی آ جائے، ان کی فرمائش یہ بھی تھی کہ اونٹنی گبر ہو، یعنی صرف اونٹنی نہ ہو بلکہ گبر ہو، بچہ دینے والی ہو۔ جب اونٹنی ظاہر ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی فرمائش کے مطابق اونٹنی بھی ہے اور گبر بھی ہے۔ اس نے بچہ جانا، بچہ بھی بڑا خوبصورت۔ اب اس قوم میں صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس کا نام تھا قوم سمود۔ اس قوم سمود کا ایک سردار اور اس کے ساتھ چند لوگ یہ واقعہ دیکھ کر کہ بھائی واقعی اونٹنی تو پہاڑ میں سے کبھی نہیں نکل گئی، پھر آپ نے کہا گبر بھی ہو، تو گبر میں سے ہو گئی پہاڑ کے اندر، تو بھائی یہ واقعی اللہ کے نبی
معجزہ ظاہر ہو گیا. چند لوگ مسلمان ہو گئے، باقی پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے. اب یہ ثابت ہوا کہ نہ ماننے والا کرامت تو کرامت رہی، نہ ماننے والا تو معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانتا. کرامت تو کرامت رہی، جس نے نہیں ماننا اس نے معجزہ دیکھ کے بھی نہیں ماننا. کرامت تو ولی کی ہوتی ہے، معجزہ تو نبی کا ہوتا ہے. پہاڑ بنے، اندر سے اونٹنی نکلے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے. اونٹنی پیدا ہوگی تو ہوگی، یہ پیدا نہیں ہوئی، یہ اللہ نے پہاڑ سے نکال دی. پیدا ہوگی تو چھوٹی ہوگی، اور یہ پوری تیار اونٹنی ہے کفن ہونے کے لیے. اس کا بالغ ہونا ضروری ہے، بالغ ہوگی تو کفن ہوگی. بالغ ہونے کے لیے اونٹ کا اس کے ساتھ کراس ضروری ہے. یہاں بالغ بھی ہے، کراس بھی نہیں ہوا. جو اللہ کی تخلیق کا ایک نظام ہے اس سے بالکل ہٹ کے اللہ نے صرف نبی کے لیے، صرف نبی کے لیے اس تخلیق کے نظام سے ہٹ کر ایک اونٹنی کو ظاہر کر دیا. جب اونٹنی آ گئی تو اب قرآن کے جملے سنو. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم، تم نے کہا تھا اگر میں نبی ہوں تو اونٹنی نکالوں باہر سے، تو میں نے اونٹنی نکال دی. لیکن اب خیال کرنا، هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے. یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے. دھیان کرنا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے. جامع مسجد والے اتار والوں سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے تو باقی اونٹنیاں کس کی ہیں؟ بولے آپ اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں؟ آپ کے خاموش رہنے سے تو شک ہو رہا ہے. آپ اونٹنی پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے کوئی انجینئر، کوئی سائنسدان، کوئی سیاستدان، کوئی پروفیسر کیا اونٹنی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر جب نہیں کر سکتا تو باقی اونٹنیاں ہوگی. تو کیا اللہ نے ان سب کو نشانی کہا ہے؟ کیا اللہ نے ان سب کو نشانی کہا ہے؟ نہیں کہا. تو اس کو کیوں کہا؟ قرآن کہتا ہے لکم آیا، یہ نشانی ہے اللہ کی. اور اس سے پہلے کہا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ اللہ کی. ارے بھائی آپ اپنے گھر میں اونٹ پالو، اونٹنی پالو، تو وہ کس کی اونٹنی ہے؟ وہ بھی اللہ کی ہے. لیکن اللہ اس کو نہیں کہے گا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اتنے سارے نبیوں نے اونٹنیاں پالی، اللہ نے ان سب اونٹنیوں کو نہیں کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری قصوہ اونٹنی ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں اس کو اللہ کی نشانی نہیں کہا یا اسے ناقۃ اللہ نہیں کہا. حالانکہ وہ رسول اللہ کی اونٹنی، اس کا درجہ حضور کی نسبت کی وجہ سے کتنا اعلیٰ ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. لیکن جب قوم سمود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکالیں، اونٹنی نکل آئی. اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے. یہ قرآن کی افعال ہے. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو ہم نے کہا کائنات میں کوئی اونٹنی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی نہ ہو. ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، ہر خلقت اللہ کی خلقت ہے، ہر پیدائش جو پیدا کی گئی چیز ہے وہ اللہ کی پیدا کی گئی ہے. آپ میں چلے پرے
یہ شمس، یہ قمر، یہ نجوم، یہ لہلاتے کھیت، یہ اشجار، یہ جبال، یہ ناس، یہ جنات، یہ جنت، یہ جہنم، کون سی شے ہے جسے کسی اور نے پیدا کیا؟ لیکن ہر شے کی تخلیق اس کے ذمہ ہے اور اس نے فرمائی ہے، لیکن وہ اسے نشانی نہیں کہہ رہا۔ باہر میں سے اونٹنی نکلی، اللہ نے کہا یہ نشانی بھی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی بھی ہے۔ میں ایک جواب دے کر اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ باب عطار میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں آنے والے حضرات، ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، مگر اللہ نے اپنی اونٹنی کہہ نہیں کہا، اس اونٹنی کو اللہ نے اپنی اونٹنی کہا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس میں، اس اونٹنی میں اللہ کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ اس اونٹنی سے اللہ کی شان کا اظہار ہو رہا ہے کہ اونٹنی پہاڑ میں سے نہیں نکلتی، یہ نکل آئی۔ اونٹنی پیدا ہوتے ہی گبن نہیں ہوتی، یہ نکلی تو گبن تھی۔ اونٹنی ایک خوبصورت تھی، لہذا پہاڑ میں سے اونٹنی آئی۔ اللہ نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب آپ حضرات اپنے ذہن میں ذرا میرا جملہ رکھیے گا کہ اونٹنی سے خدا کی شان ظاہر ہو جائے تو وہ ناقۃ اللہ بھی ہو گئی اور وہ آیا بھی ہو گئی۔ آیا نشانی کو کہتے ہیں، آیا یہ نشانی کی قرآن کہتا ہے آدھی ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے۔ نشانی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اونٹنی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے کہا کیوں؟ ساری اونٹنیاں اللہ کی ہیں، لیکن نشانی نہیں ہے، کیونکہ پیدا اسی نے کی ہے، لیکن جو شان کا ظہور اللہ کی اس اونٹنی سے ہوا ہے، ایسا ہر اونٹنی سے نہیں ہوتا، لہذا ہر اونٹنی اللہ کی اونٹنی نہیں ہے۔ اس سے اللہ کی شان کا اظہار ہوا، لہذا یہ اللہ کی اونٹنی ہو گئی۔ تو میں نے کہا ایک اونٹنی سے جب خدا کی شان ظاہر ہو تو وہ اللہ کی اونٹنی بن جاتی ہے، ناقۃ اللہ بن جاتی ہے۔ مقصد ہوا شان کا ظاہر ہونا۔ جب یہی شان داتا علی حجیری سے ظاہر ہو تو یہ ناقۃ اللہ ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یہی شان جب غوث اعظم سے ظاہر ہو اللہ کی تو یہ ناقۃ اللہ ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یہی شان جب اللہ کی کسی ولی سے ظاہر ہو تو جب شان کا ظہور اونٹنی کو ناقۃ اللہ بنا دیتا ہے تو خدا کی شان کا ظہور بندے کو ولی اللہ کیوں نہیں بناتا؟ حیرت ہے، ناقۃ اللہ مان گئے اس لیے کہ اللہ کی شان ظاہر ہوئی، ولی اللہ نہیں مان رہے، ولی اللہ نہیں مان رہے، ناقۃ اللہ مان رہے۔ وجہ وَلَذِي لَكُمْ آیا، نشانی ہے۔ تو میں نے کہا نشانی کا مطلب شان ظاہر ہوئی نا اللہ کی، تو ناقۃ اللہ مان رہے ہو، ولی اللہ نہیں مان رہے۔ تو قرآن پڑھا تو پتا چلا کہ ناقۃ اللہ بھی انہوں نے ہی مانا جنہوں نے نبی کو نبی مانا، اور جنہوں نے نبی کو نبی نہیں مانا انہوں نے ناقۃ اللہ کو ناقۃ اللہ نہیں مانا۔ آپ اس آیت کی تفسیر میں پڑھے یہی ناقۃ اللہ، انہوں نے کہا فضول، اس کو چھوڑ دو، یہ کھائے گی پیے گی، اس کو برائی سے مت چھونا ورنہ کریم کا عذاب تو گھیر لیں گے۔ قوم سمود کے لیے ایک معاہدہ طے ہو گیا، وہ معاہدہ یہ تھا ایک دن اونٹنی کھاتی تھی پورے گاؤں میں سے، ایک دن ان کے جانور کھاتے تھے، ایک پورا دن اونٹنی کھاتی تھی اکیلی، ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن پورا گاؤں پانی پیتا تھا۔ تو جس دن اونٹنی نے پانی پینا ہوتا اس دن پورا گاؤں پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ طے ہو گیا معاہدہ، اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی اونٹنی ہے۔ جس دن گاؤں والے پانی نہیں پیتے اس دن وہ کیا کرتے؟ جس دن گاؤں والے پانی نہیں پیتے آپ کو پتا اس دن وہ کیا کرتے؟ اس دن پورا گاؤں اونٹنی
کا دودھ پیتا اور ایک اونٹنی پورے گاؤں کو دودھ دیتی. مفسرین نے لکھا ہے اونٹنی کا دودھ اتنا ہوتا پورا گاؤں ایک اونٹنی کے دودھ پر گزارا. اس دن اونٹنی پانی پیتی اور پورا کا پورا دریا پی جاتی. اتنا اللہ کی نشانی ہے. اور جس دن اس کے چرنے کا ٹائم ہوتا اس دن باقی سارے جانور گھروں میں ہوتے, صرف یہ چرتے. اللہ کی اونٹنی. اتنا کھلا معجزہ دیکھ کر بھی چند لوگ حضرت صالح کی نبوت کو مانے اور باقی سارا گاؤں اونٹنی کے خلاف ہو گیا. ایک خاتون بڑی حسین و جمیل تھی, اس نے ایک بندے کو بلایا. ایک دوسری خاتون, اس کی بیٹیاں بڑی حسین تھی, اس نے ایک بندے کو بلایا. ایک نے کہا میں تجھ سے نکاح کروں گی, دوسری نے کہا میں تجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گی. اس اونٹنی کو مار دو, اس اونٹنی کو مار دو. وہ تاج لگا کے بیٹھ گئے. دو بندے, اونٹنی چڑھنے کے لیے گئی, انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی قتل ہو گئی. جب اونٹنی قتل ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ, اب اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑے, دوسرے دن ان کے چہرے کالے سیاہ ہو گئے پوری قوم سمود کے, اور تیسرے دن ان کے دل ٹھک گئے. ساری کی ساری قوم برباد ہو گئی, ہلاک ہو گئی. ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ تھے. صحابہ اس جگہ کے رک گئے, صحابہ نماز پڑھنے لگے. حضور نے کہا مصلی اٹھاؤ. حضور نے فرمایا مصلی اٹھاؤ, ہم یہاں نماز نہیں پڑھیں گے, یہاں قوم سمود پر عذاب آیا تھا, جلدی چلو. حضور نے چلنے کا حکم دے دیا. اتنا کھلا معجزہ دیکھ کر بھی اگلے نبی کا معجزہ, آواز آئی, سارا مجمع بولے نبی کا معجزہ نہیں مانے. ذرا دھیان رکھیے گا, میں کچھ کہنے لگا ہوں. اتنا کھلا معجزہ دیکھ کر لوگ نبی کی شان اور ناقت اللہ کو ناقت اللہ نہیں مانے. تو میں نے کہا جب پہاڑ میں سے نکلتی ہوئی اونٹنی کو دیکھ کر ایک اونٹنی کا دودھ پورے گاؤں کو پورا ہو جائے, یہ دیکھ کر ایک اونٹنی پورے دریا کا پانی ایک وقت میں پی جائے, یہ دیکھ کر ایک اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے اور کبر ہو اور بچہ باہر آ کے جلے, یہ دیکھ کر بھی کوئی نبی کی اونٹنی کو ناقت اللہ نہ مانے. تو 1400 سال بعد جیلم میں بیٹھ کر کوئی مرزا انجینئر اگر داتا کو ولی اللہ نہ مانے تو اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے. لوگ معجزہ نہیں مانتے, یہ تو کرامت ہے. ارے یہ تو دل ہوتے ہیں چنے ہوئے جو خدا کی ناقت اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ولی اللہ کو بھی مانتے ہیں. یہ تو نصیب کی بات ہے اپنے. تو اگلوں نے تو ناقت اللہ کو نہیں مانا. آج اگر کوئی جیلم میں بیٹھ کر ولی اللہ کو نہیں مان رہا تو ہم اس کی 4 باتوں کو سن کر گئے بڑا ٹھیک کہتا ہے. اگر یہ ٹھیک کہتا ہے کہ ولی اللہ کا منکر ہے تو پھر جو ناقت اللہ کا منکر تھے وہ کیا تھے؟ پھر انہیں بھی ٹھیک کہو گے جو سامنے معجزہ دیکھ کر نہیں مانے. تو ناقت اللہ کا انکار نبی کے لیے ہوا, آج ولی اللہ کا انکار ولی اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ناقت اللہ کو دیکھ کر اگلے نہیں مانے تو ولی اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. غوث پاک کو دیکھا تھوڑی ہے, داتا صاحب کو دیکھا تھوڑی ہے, بابا صاحب کو دیکھا تھوڑی ہے. یہ تو آج سے ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے علامہ خالد حسین رضوی کو دیکھا ہے. یہ تو ہم زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ تو ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے خالد حسین رضوی کو دیکھا ہے. 100 سال بعد 200 سال بعد
آنے والے لوگ یہ کہیں گے یار وہ اچھے لوگ تھے جو خالد رضوی کے زمانے میں تھے. اب تو تصویروں کا دور ہے، ورنہ ہم نے تو دادا صاحب کی تصویر نہیں دیکھی، اس وقت تو تصویروں کا دور نہیں تھا، لیکن دور میں تو ہے نا، بابا جی کے دور کو ہم نے دیکھا، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے. تو آج سے 500 سال بعد والوں کو یہ دور تھوڑی ملے گا. تو ان لوگوں کو تصویریں نہیں ملی، آنے والوں کو بھی تصویریں نہیں ملے گی، لیکن ہمیں دور مل گیا، ہم نے یہ خوش نصیبی پا لی. دادا صاحب کی تصویر کسی نے نہیں دیکھی، تو اگلوں نے تو اونٹنی کو دیکھا پھر نہیں مانا. تو بغیر دادا کو دیکھے کوئی دادا کو نہ مانے کوئی عجیب بات نہیں ہے. وہ ناقۃ اللہ تھی، لیکن ناقۃ اللہ اس لیے ہوئی کہ اللہ کی نشانی تھی. تو جب اللہ کی نشانی کی وجہ سے اونٹنی ناقۃ اللہ ہو سکتی ہے تو کیسے مان لوں کہ اللہ کی نشانی کی وجہ سے بندہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا؟ مقصد تو اللہ کی شان ہے نا. شان اونٹنی سے ظاہر ہو تو ناقۃ اللہ ہو گئی، شان دادا صاحب سے ظاہر ہو تو ولی اللہ ہو گئے. شان اونٹنی سے ظاہر ہوئی تو ناقۃ اللہ ہو گئی، شان غوث اعظم سے ظاہر ہوئی تو ولی اللہ ہو گئے کہ اللہ کا ولی نشانی ہے اللہ کی. اب یہاں یہ جملہ آپ حضرات کے علم کے اضافے کے لیے رہے کہ ولی اللہ کا دشمن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ زنا بہت بڑا جرم ہے، چوری ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے، قتل بہت بڑا جرم ہے، بہنوں کی حق تلفی، بہنوں کو حصہ نہ دینا بہت بڑا جرم ہے، لوگوں کا دل توڑنا بہت بڑا جرم ہے. یہ سارے جرم بہت بڑے بڑے جرم ہیں، لیکن ان تمام جرائم کے باوجود اللہ قتل کرنے والے کو، زنا کرنے والے کو، ڈاکہ ڈالنے والے کو، حق تلفی کرنے والے کو، دل دکھانے والے کو عذاب کی وعید تو سناتا ہے، لیکن اپنے سے جنگ کا اعلان نہیں کرتا. کہ جس نے زنا کیا وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو گیا، جس نے ڈاکہ ڈالا وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار. بہت بڑے جرم ہیں، کبائر ہیں، ان کی معافی بغیر سچی توبہ کے ممکن نہیں ہے، اور ان کے عذاب قرآن و حدیث میں جا بجا موجود ہے. جنہوں نے یہ جرم کیے ان کا پکڑے جانا بالکل متحقق ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے. لیکن اتنے بڑے بڑے جرائم کے بعد اللہ یہ نہیں کہتا کہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. صرف 2 جرم ایسے ہیں اللہ جن کے لیے کہتا ہے جو یہ جرم کرے مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ایک سود اور دوسرا اللہ سے ولی، اللہ کے ولی سے دشمنی. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمن کی، من عاد لی ولی فآذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے فرمایا مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو. اور دوسرا فرمایا جو اب بھی سود کھانے سے باز نہ آئے، سود کی ساری کھلی روایات اور آیات بیان کرنے کے بعد فرمایا اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. پتہ چلا کہ کبائر میں جو سب سے کبھی گناہ ہے، اور بھی سارے کبائر ہیں لیکن ان میں جو سب سے کبھی ہے وہ ایک سود ہے، ایک ولی اللہ سے دشمنی. آج 4 کتابیں سامنے رکھ کر 2 بندے بٹھا کر اپنے آپ کو پروفیسر سمجھا جا رہا اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا مجدد اور متحقق سمجھا جا رہا، اور اولیاء کی شان کے خلاف گفتگو 4 کتابیں رکھ کے کی جا رہی ہے. ہم نے کہا کہ قرآن میں اللہ کی شان ظاہر ہوئی اس جانور سے، اللہ نے اسے ناقۃ اللہ کہا تو ناقہ واحد ہے. ناقہ کیا ہے؟ واحد ہے، اکیلی ہے. تو رب جانتا ہے کہ اونٹنی ایک ہے، اس سے اللہ کی شان ظاہر ہوئی. جب بات ولیوں کی آئی تو قرآن نے ناقۃ اللہ کے مقابلے میں ولی اللہ نہیں کہا. ناقۃ اللہ واحد ہے، ولی اللہ بھی واحد ہے، تو ناقۃ اللہ ایک ہے. اس کے مقابلے میں قرآن نے ولی اللہ نہیں کہا، بلکہ
وہاں سیغہ واحد کا ہے، یہاں جمع کا ہے. وہاں ناقۃ اللہ کہا، یہاں ولی اللہ نہیں، اولیاء اللہ کہا. کیا مطلب؟ وہ نبی ہے، نبی کی ایک اونٹنی کافی ہے، نبی کی ایک نشانی کافی ہے. لیکن جب بات ولی کی آئے گی تو فرمایا وہاں تو ایک اونٹنی سے شان خدا کا ظہور ہوا. یہاں لاہور میں بھی ولی ہوگا، یہاں کراچی میں بھی ولی ہوگا، یہاں بغداد میں بھی ولی ہوگا، یہاں بخارا میں بھی ولی ہوگا، یہاں صدرگنج میں بھی ولی ہوگا، یہاں اوکارا میں بھی ولی ہوگا، یہاں گودنے میں بھی ولی ہوگا، یہاں سارکاباد میں بھی ولی ہوگا. مطلب کیا ہے؟ وہ نبی تھے، نبی کی ایک اونٹنی اللہ کی نشانی بن گئی. لیکن اولیاء اللہ یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، یہ ایک نہیں ہوں گے. تم دھرتی کے جس حصے میں دیکھو گے، اب اگر خدا کی شان میں ظہور ہوگا تو اولیاء اللہ میں ہوگا. وہاں اکیلی اونٹنی تھی، کہاں دھرتی کے ہر حصے میں تمہیں خدا کا ولی نظر آئے گا. تو ناقۃ اللہ اور ولی اللہ یہ تو قرآن ہے، اور ان کا انکار کیا ہے؟ قرآن کا انکار. ابھی چند دن پہلے میرے سامنے ایک کلپ آیا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ بندہ جب بغض ولی رکھ لے تو اس کے دل میں کس قدر بغض آ جاتا ہے کہ اس کا انداز گفتگو کتنا بدل جاتا ہے. تو کوئی بات نہیں، یہ تو صرف بغض ہے. اگلوں نے تو ناقۃ اللہ کو کاٹ دیا تھا، اگلوں نے تو ناقۃ اللہ کو بولو زور سے پونچھے کاٹ دی. اللہ کی نشانی. اور جو بچہ تھا اس کا اونٹنی کا، اس نے جب ماں کا قتل دیکھا تو وہ پہاڑ کی طرف ہی بھاگا. پھر پہاڑ اسی طرح پھٹا اور وہ پہاڑ میں بچہ گم ہو گیا. اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا قتل دیکھ کے پہاڑ میں، اس کا جانا بھی خدا کی شان ہے. پہاڑ میں سے پھٹا، اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا. تو یہاں تو صرف مخالفت ہے، وہاں تو خدا کی نشانی کا قتل ہو گیا. یہاں تو صرف مخالفت ہو رہی ہے نا، وہاں تو قتل ہو گیا اللہ کی نشانی کا. اب کیا ہوا؟ ابھی چند دن پہلے میرے سامنے مرزا انجینئر کا ایک کلپ آیا. آپ انداز گفتگو دیکھیں کس قدر گھٹیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب مخالفت ہو جائے اور بغض آ جائے دل میں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے سامنے ایک کلپ آیا، اس کلپ میں یہ تھا کہ بولا میں داتا دی حجویری کو بھی جانتا ہوں، میں عبدالقادر جیلانی کو بھی جانتا ہوں، میں پاک پٹن والوں کو، بابا صاحب کو بھی جانتا ہوں، اجمیر والوں کو بھی جانتا ہوں. اب اگلا جملہ انتہائی غلیظ ہے، بے ادبی والا جملہ ہے لیکن مرزا انجینئر کا ہے. اور بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل آج اپنے باپ دادا کے اس عظیم عقیدے سے پھر رہی ہے، جس عقیدے پر ان کے باپ دادا انہیں چھوڑ کے گئے تھے. آج نیٹ کی دنیا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قدر غلیظ عقیدے کے شخص کو بندہ اپنا اگر امام بنا لے، مقتدا بنا لے تو سوائے بربادی کی اور کیا ہے؟ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. اور آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ آپ کے ذمہ ہے. ہر بندے کے اپنا موبائل ہے. آپ اگر تربیت نہیں کریں گے تو آپ کی نسل برباد ہو جائے گی. کل آپ کی آنے والی نسل اولیاء کے خلاف بکواسات کرے گی، اور اولیاء کے خلاف بکواس کرنا اللہ کی دشمنی ہے، اللہ سے جنگ کے مترادف. اب جملہ سنیے. بولا جی میں داتا حجویری کو بھی جانتا ہوں، میں عبدالقادر کو بھی جانتا ہوں، میں اجمیر والے کو بھی جانتا ہوں، میں پاک پتن والوں کو بھی جانتا ہوں. توبہ توبہ. کہتا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں جب یہ سب مر گئے تو ان کی شلواریں اتاری گئی. بولے استغفر اللہ. آواز کم ہے بول رہا، ابھی بھی کم آئی ہے. بولے جی میں سب کو بھی جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں، میرے پاس موبائل میں کلپ موجود ہے، مسجد ہے میں چلانے سے رات. بولا میں ان سب کو بھی جانتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب یہ مر گئے تو ان کی شلواریں اتاری گئی، غسل دینے کے لیے ان کی شلوار اتاری گئی. یہ جملہ ہے، یہ جملہ ہے. اور پھر آگے کہتا جی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حضور وہ ہیں کہ
جب حضور کو غسل مبارک دیا گیا تو آپ کے جسم سے آپ کے کپڑے کو اتارنے کے لیے جب صحابہ آگے بڑھے تو آواز آئی کہ خبردار نبی کے جسم سے کپڑے نہ اتارنا، بولا یہ مقام صرف رسول اللہ کا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ انداز گفتگو پسندیدہ ہے کہ جناب میں ان کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی شلواریں اتاری گئی، کیا اللہ کے ولی کے لیے یہ جملہ پسندیدہ ہے؟ بولے زور سے بولے۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر یہ قاعدہ اور اصول ہے، اگر اس کو ہم ضابطہ بنا لیں کہ جناب غسل دینے کے لیے جو کپڑے اتارے جاتے ہیں اس کو اگر ان لفظوں میں بیان کرنا جائز ہے کہ جی داتا کے بیڑی کی شلوار اتاری گئی، غوث اعظم کی شلوار اتاری گئی، اگر ان لفظوں سے بیان کرنا ٹھیک ہے تو میں پوچھتا ہوں کل کو مرزا کی بیوی مرے گی تو مرزا کی بیوی کی شلوار اترے گی؟ بولو۔ میں اگر یہ جملہ ممبر پہ بیٹھ کے کہوں مرزا کی بہن مرے گی تو مرزا کی بہن کی شلوار اترے گی، کیا میرا یہ جملہ کہنا پسندیدہ ہوگا؟ زور سے بولے۔ آپ ممبر پر مجھ سے اس جملے کی توقع کریں گے؟ میں اگر یہ کہوں کہ مرزا کی بہن مرے گی اس کی شلوار اترے گی، مرزا کی ماں مرے گی یا مر گئی ہوگی تو اس کی شلوار اتری، یا مرزا کی بیوی مرے گی یا مر گئی ہوگی تو اس کی شلوار اتری، میں یہ جملہ کہوں آپ کو پسند آئے گا؟ آپ کہیں گے جناب نذیر الاسلام صاحب ہم تو آپ کو بڑا سمجھدار آدمی سمجھتے تھے، ہم تو آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے آپ دیندار آدمی ہیں، آپ کسی کی ماں بہن کے لیے ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ تو میں پھر اپنی نوجوان نسل سے پوچھوں گا جو جملہ تجھے مرزا کی بہن کے لیے پسند رہی وہ تجھے داتا کی بیوی کے لیے کیسے پسند آیا؟ جو جملہ تجھے مرزا کی بیوی کے لیے پسند رہی وہ تجھے بابا صاحب کے لیے کیسے پسند آیا؟ ارے جب کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس لیے ہو سکتی ہے کہ وہ ماں بہن بیٹی ہے تو پھر داتا کی عزت کیوں نہیں؟ داتا تو خدا کی نشانی کا نام ہے، عبد القادر تو خدا کی نشانی کا نام ہے، بابا صاحب اجمیر والے یہ تو خدا کی نشانی کا نام ہے۔ ارے تیری اور میری نشانی جب قابل عزت ہو سکتی ہے تو خدا کی نشانی کی عزت کرتے ہوئے تجھے موت کیوں آ رہی ہے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ پھر اگلی بات، اگر اس قاعدے کلیے کو میں لے لوں، یہ قاعدہ کلیہ اگر ضابطہ بنا لیا جائے کہ جناب ان کی شلواریں اتری تو کانوں کو ہاتھ لگاؤ میرے سامنے سارے، بولو استغفر اللہ۔ کوئی بندہ کھڑا ہو جائے مجمع سے مجھے چیلنج کر کے بتائے، میں یہی بیٹھا ہوں، اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں۔ اگر یہ ضابطہ بنا دیا جائے تو یہ بتاؤ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا کہو گے؟ بولو جواب دو۔ پھر حضرت عمر کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہو گے؟ پھر حضرت علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ چلو جو شہید ہوئے شہادت والوں کا حکم تو یہی ہے انہیں قبروں میں دفنا دیا، حضرت ابوبکر تو شہید نہیں ہوئے نا، حضرت خالد بن ولید کتنی جگہ لڑی وہ تو شہید نہیں ہوئے نا، غسل دیا گیا، بولو غسل دیا گیا، خدا کے حکم کو پورا کیا گیا۔ کیا یہ جملہ اگر مان لیا جائے کہ صرف رسول اللہ کے علاوہ باقی کسی کو نہیں تو پھر حضرت ابوبکر کے لیے کیا کہو گے؟ پھنس جاؤ گے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے بے ادبی ہی ہوتی ہے۔ اپنے عقیدے پہ ناز کرو، خدا نے تمہیں اللہ کے ولیوں کو ماننے والا بنایا، 11ویں والو خدا نے تمہیں 11ویں والا بنایا، داتا صاحب والا بنایا ہے، خادم حسین رضوی والا بنایا ہے، عرش والا بنایا ہے۔ اس عقیدے پہ ناز کرو۔ یہ قرآن کی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نشانیوں کو بھی اور دیکھ کر بھی نہیں ماننا، اور جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے بغیر دیکھے بھی ماننا، مانتے تھے، مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی۔ اللہ تعالیٰ آج کا جمعہ اور میری حاضری قبول فرمائے۔ میں کراچی آیا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ اس دفعہ میں کسی کو نہ بتاؤں کہ میں آیا ہوں، لیکن مخبری ہو گئی، ادریس بھائی کو پتہ لگ گیا کسی ذریعے سے، مجھ سے کل غلطی ہو گئی، میں نے ایک ویڈیو بنا لیا سر، میں بچ رہا تھا، میں نے پوسٹ بھی اس دفعہ نہیں لگائی، میں نجی مصروفیات کے لیے آیا تھا، تو میں نے ویڈیو بنائی تو ادریس بھائی کا فون آ گیا، گلیاں تو کراچی کی لگ رہی ہیں، تو انہوں نے پھر ٹائم لے لیا، حاضری ہو گئی جمعے میں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت۔ دور حاضر میں دعا
دعا کرو اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت، فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا، اللہ ہمارے عقیدے بچائے۔ ہم سنی ہیں، خدا کرے ہم سنی رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان لے کے جائیں، مسلک اب کے ساتھ اللہ جانا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ طوفان الاقصی مارچ ہمارا تحریک تبلیغ پاکستان کا عظیم الشان مارچ، ہمارے قائد صاحب بھائی نے اعلان کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ملین مارچ کریں گے، اور 5 نومبر کو انشاءاللہ یہ عظیم الشان مارچ ہوگا۔ یہاں سے بھی گاڑیاں جائیں گی، ہمارے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں آپ حضرات ان سے لازمی رابطہ کریں اور اس مارچ میں ضرور شرکت کریں، اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس مارچ کو کامیاب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔